کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جب آزمائش بنتی ہیں تو وہ انسان کے ایمان کو کیسے جھنجھوڑتی ہیں؟ تاریخ کے گرد آلود صفحات میں ایک ایسی بستی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے رہنے والے اللہ کے بہت قریب تھے، جن پر رزق کی بارش ہوتی تھی، مگر پھر ایک ایسا وقت آیا جب ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور وہ اپنی ہی بستی میں جانور بن کر رہ گئے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے ان معجزاتی واقعات میں سے ایک ہے جو رہتی دنیا تک ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو اللہ کے قانون میں چور راستے تلاش کرتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایلا کے اس قدیم شہر میں جہاں سمندر مچھلیوں سے ابلتا تھا، مگر وہاں کے باسیوں کے دل لالچ سے بھرے ہوئے تھے۔ بحیرہ احمر، ریڈ سی کے نیلے پانیوں کے کنارے بسا ہوا شہر ایلا۔ یہاں بنی اسرائیل کے وہ قبائل آباد تھے جن کی زندگی سمندر کی لہروں کے ساتھ چلتی تھی۔ ان کے بازار مچھلیوں کی خوشبو سے مہکتے تھے اور ان کی معیشت کا سارا دارومدار سمندری شکار پر تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر ایک خاص شریعت نازل کی تھی۔ اس شریعت میں ہفتے کا دن یعنی یوم سبت نہایت مقدس اور اہم تھا۔ یہ دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھا۔ حکم الہی تھا، 6 دن تم اپنے دنیاوی کام کرو، مگر 7ویں دن یعنی ہفتے کو ہر کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس دن تجارت حرام تھی، شکار ممنوع تھا، یہاں تک کہ کھانا پکانے یا غلاموں سے کام لینے کی بھی ممانعت تھی۔ یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک عہد تھا، ایک وفاداری کا امتحان تھا۔ کئی سالوں تک یہ لوگ اس حکم پر سختی سے عمل کرتے رہے، مگر پھر اللہ نے ان کے ایمان کی گہرائی کو آزمانے کا فیصلہ کیا، وہ آزمائش جو مچھلیوں کی شکل میں آئی۔ ہفتے کے باقی 6 دن مچھیرے سمندر میں جال ڈالتے، راتوں کو جاگتے، سخت محنت کرتے، مگر سمندر جیسے سوکھا پڑ جاتا۔ بڑی مچھلیاں تو دور کی بات، کوئی چھوٹی مچھلی بھی مشکل سے ہاتھ آتی۔ مچھیرے تھکے ہارے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹتے۔ لیکن جیسے ہی ہفتے کا سورج طلوع ہوتا، سمندر کی کایا پلٹ جاتی۔ پانی کی سطح پر لاکھوں مچھلیاں اس طرح اچھلتیں جیسے وہ مچھیروں کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ وہ اتنی قریب ہوتیں کہ کناروں پر کھڑے بچے بھی انہیں ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ ایک طرف بھوک اور معاشی تنگی تھی اور دوسری طرف سامنے ناچتی ہوئی دولت۔ جب پیٹ کی بھوک اور دل کا لالچ بڑھ جائے تو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ بستی کے کچھ چالاک لوگوں نے ایک رات خفیہ میٹنگ کی۔ ایک نوجوان مچھیرے نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، ابا ہم کب تک بھوکے مریں گے؟ اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے نا، تو ہم شکار نہیں کریں گے، ہم صرف مچھلیوں کو روک لیں گے۔ انہوں نے ایک مکارانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ بڑے بڑے تالاب اور گہرے گڑھے کھود ڈالے۔ ان گڑھوں کو نالیوں کے ذریعے سمندر سے جوڑ دیا گیا۔ جمعے کی شام وہ نالیوں کے منہ کھول دیتے تھے۔ ہفتہ کا دن جب مچھلیاں اچھلتی ہوئی ان گڑھوں میں داخل ہوتیں تو وہ پیچھے سے نالیاں بند کر دیتے، مچھلیاں قید ہو جاتیں۔ اتوار کی صبح وہ سکون سے ان مچھلیوں کو نکالتے اور بازاروں میں بیچ کر مالا مال ہونے لگے۔ وہ فخر سے کہتے، دیکھو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے ہفتے کو مچھلی پکڑی ہی نہیں، ہم نے تو اتوار کو نکالی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ لگی لپٹی کھیلنا تھا جسے ہیلا سازی کہا جاتا تھا۔ بستی میں دولت کی لیل پیل ہونے لگی، مگر اس کے ساتھ ہی برائی بھی پھیل گئی۔ پورا شہر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ نافرمان گروہ، وہ لوگ جو ہیلا سازی کر رہے تھے اور حرام کمائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے محلات بننے لگے، ان کے لباس ریشمی ہو گئے، مگر ان کی روحیں کالی ہو چکی تھیں۔ خاموش تماشائی، وہ لوگ جنہوں نے خود تو گناہ نہیں کیا، مگر وہ گناہ گاروں کو دیکھ کر خاموش رہے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کیا لینا دینا، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ حق پرست مصلحین، وہ مخلص لوگ جو گلی کوچوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ وہ کہتے، اے لوگو، اللہ کو دھوکہ نہ دو، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب خاموش رہنے والوں نے ان نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کہ تم ان مردہ دلوں کو کیوں سمجھاتے ہو، تو نیک لوگوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنی معذرت ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ کئی سال کی مہلت کے بعد آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک رات بستی میں جشن منایا جا رہا تھا، مچھلیوں کے کباب بن رہے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ نیک لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب عذاب قریب ہے۔ انہوں نے بستی کے درمیان ایک لمبی دیوار کھڑی کر لی اور الگ ہو گئے۔
رات کے آخری پہر جب سب گہری نیند میں تھے، اللہ کا عذاب خاموشی سے اترا۔ صبح جب سورج نکلا تو نیک لوگوں کو دیوار کے دوسری طرف سے کوئی انسانی آواز نہ آئی۔ عجیب و غریب غراہٹیں اور جانوروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب دیوار پھلانگ کر دیکھا گیا تو منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ گئی۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ ریشمی بستروں پر بندر بیٹھے تھے، سونے کے برتنوں میں خنزیر کھانا ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں۔ یہ بندر عام جانور نہیں تھے، ان کی یادداشت انسانی تھی، ان کی عقل انسانی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ وہ اپنے نیک رشتہ داروں کے کپڑے سونگھتے، ان کے پیروں میں گرتے اور زاروں قطار روتے۔ ایک نیک بزرگ نے اپنے ایک رشتہ دار بندر کو دیکھ کر روتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے تجھے روکا نہیں تھا؟ اس بندر نے سر ہلا کر اقرار کیا اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگا۔ یہ ذلت کی انتہا تھی۔ وہ 3 دن تک اپنی اس کریہا شکل میں زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے، نہ پی سکے، اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی۔ دوستو، اصحاب سبت کی یہ داستان کوئی پرانا قصہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ جب ہم جھوٹ کو مارکیٹنگ کہتے ہیں، جب ہم سود کو پروفٹ یا مارک اپ کا نام دیتے ہیں، جب ہم رشوت کو ہدیہ یا چائے پانی کہہ کر جائز قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم بھی وہی ہیلا سازی کر رہے ہیں جو ایلا کے مچھیروں نے کی تھی۔ اللہ کے قانون میں چور راستے ڈھونڈنا خود کو تباہ کرنا ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم بھی کسی ایسے ہی ہیلے میں تو مبتلا نہیں؟ اللہ ہمیں حق اور سچ کی پہچان عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔